حدیث سلسلہ پیش کریں گے ذہن زیدی. تم سے بچھڑ کے ماں کا مشکل بہت ہے جینا، ماں کو بھی ساتھ لے لو، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ. ہر سمت ہے اندھیرا، ہر راہ پر خطر ہے، ہر راہ پر خطر ہے، ہر سمت ہے اندھیرا، دشمن ہے چار جانب، دل میں چھپائے کینہ، رک جاؤ اے سکینہ. کھا کھا کے تم تماچے گھبرا گئی ہو شاید، گھبرا گئی ہو شاید، کھا کھا کے تم تماچے، تھا شام سیکھ جاؤ گی آنسوؤں کو پینا، رک جاؤ اے سکینہ. آ جاؤ میں سلا دوں سر زانوں پہ رکھ کر، سر زانوں پہ رکھ کر، آ جاؤ میں سلا دوں. زخمی بہت ہے بیوی تیرے پہ در کا سینہ، رک جاؤ اے سکینہ. امّوں کو جان مادر اس طرح مت صدا دو، اس طرح مت صدا دو، امّوں کو جان مادر، عباس کی جبین پر آ جائے گا پسینہ، رک جاؤ اے سکینہ. اے قید شام کی اب تنہائیاں مقدر، تنہائیاں مقدر، ہے قید شام کی اب بی بی نصیب میں اب تیرے نہیں مدینہ، رک جاؤ اے سکینہ. اور محمد وآل محمد صلوات. جیتے رہو بیٹا، جزاک اللہ. ایک اور بات صلوات. اور میں زحمت دوں گا علی نبی کو سلام پیش کریں گے. علی رضا. ایک اور درود پڑھتے ہیں.
محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ. تحریر بہت ہے سینے پہ جو لکھی ہے وہ تحریر بہت ہے بخشش کے لیے ماتم شبیر بہت ہے سینے پہ جو لکھی ہے کیا فکر میری قبر میں کیوں ہوگا اندھیرا کیا فکر میری قبر میں کیوں ہوگا اندھیرا داغ غم شبیر کی تنویر بہت ہے سینے پہ جو لکھی ہے فرش غم شبیر ہی جنت ہے ہماری فرش غم شبیر ہی جنت ہے ہماری زہرا کی دعاؤں کی یہ جاگیر بہت ہے سینے پہ جو لکھی ہے تعجیل کرو مجلس شبیر بابا ہے تعجیل کرو مجلس شبیر بابا ہے اس فرض میں ایک سانس کی تاخیر بہت ہے سینے پہ جو لکھی ہے مادائے حسین ابن علی ہوں میری خاطر مادائے حسین ابن علی ہوں میری خاطر دنیا میں ہے کم خلد میں جاگی بہت ہے سینے پہ جو مادائے حسین ابن علی ہوں میری خاطر دنیا میں ہے کم خلد میں جاگیر بہت ہے مومن کے لیے فرض ہے اعلان ولایت مومن کے لیے فرض ہے اعلان ولایت مومن کے لیے فرض ہے اعلان ولایت مسلم کے لیے نعرہ تکبیر بہت ہے سینے پہ جو لکھی ہے ملنے تو دو عباس کو لڑنے کی اجازت ملنے تو دو عباس کو لڑنے کی اجازت
6 लाख को इस शेर की शमशीर बहुत है सीने पे जो सलवात पर मोहम्मद वाला रब ज़हमत दूंगा। आमिर काज़मी को मर्सिया पेश करेंगे। आमिर काज़मी ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد اللہم صلی علی کے تصرف میں تو آیا پانی آدھا کے تصرف میں تو آیا اور پیاسوں کو کسی نے نہ پلایا پانی اور حیوان تلک نہر سے سیراب ہوئے حیوان تلک نہر سے سیراب ہوئے ارے پر شاہ کے بچوں نے نہ پایا پانی آدھا کے تصرف میں صلوات ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے سید جلال عباس زیدی ابن سید اعجاز حسین اور اپنے اپنے مرحومین کو بھی اس میں شامل کر لیے گا. ایک مرتبہ درود بھیج دیں عباس کو حسین جو دریا پہ رو چکے عباس کو حسین جو دریا پہ رو چکے بھائی سے اپنے ہاتھ لبے نہر دھو چکے یہاں تک کہ قاتل اکبر و اصغر بھی ہو چکے سینے پہ جو پلے تھے وہ مٹی میں سو چکے تھے گاہ گر گھر تنے پاش پاش پر قاسم کی لاش پر کبھی
اصغر کی لاش لشکر میں طائف کے دلاور کو مار آشے سوار دوش پیمبر کو مار سید کو بیدیار کو مزدر کو مار سب مر چکے ہیں اب شہ صفدر کو مار قبضے میں تیغ ظلم بھی تیرے جفا بھی ہے کہتے ہیں شے بتاؤ میری کچھ خطا بھی ہے رحم اب کرو میں بے کس و تنہا ہوں ظالم گزرے ہیں 3 روز کے پیاسا ہوں ظالم سید ہوں اور امام تمہارا ہوں ظالم سوچو ذرا میں کس کا نواسا ہوں ظالم سوچو ذرا میں کس کا نواسا ہوں ظالم ہوگا بھلا نہ صابرو شاکر کو مار کر پچھتاؤ گے غریب مسافر کو مار اس آن میں ہوئے شہ بے کس پہ جتنے چبے تھے تیر بدن سے ہوئے تڑپے زمین پہ گر کے امام فلاح فریاد فاطمہ سے ہلا عرش کے فریاد فاطمہ سے ہلا عرش کے تڑپا زمین پہ جسم شہ مشرقین کا ارے بلتا کہ جلد کاٹ لو اب سر حسین بلتا کہ جلد کاٹ لو اب سر حسین ناکاں پکڑ کے تیر بڑھا شمر باش قرآن پر شقی نے رکھا پائے ناب سر ننگے گھر سے نکلی سکینہ جگر دیکھی گلے پہ باپ کے جس دم چھری کی دھار دیکھی گلے پہ باپ کے جس دم چھری کی دھار چلاتی تھی ارے شہے والا کو چھوڑ دے سر میرا کاٹ لے میرے بابا کو چھوڑ چلاتی تھی ارے شہے والا کو چھوڑ دے سر میرا کاٹ لے میرے بابا کو چھوڑ دے عباس کو حسین جو
صلوات. خواتین و حضرات، یہ ایک اعلان توجہ سے نوٹ فرمائیے. کل شب اردو کی مجلس کے وقت میں تبدیلی کا اعلان کی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل اس ادارے میں شب بیداری ہوگی اور اردو کی مجلس 10 بجے شروع ہے، جس کے فوراً بعد شب بیداری کا آغاز ہو جائے گا. تو کل کا پروگرام اس طرح سے ہوگا: نماز مغربین 8:15 بجے انگریزی کی مجلس، 10 بجے اردو کی مجلس اور اس کے بعد شب بیداری. کل اردو کی مجلس 9:15 بجے نہیں، کل 10 بجے اردو کی مجلس ہوگی شب. رائے کرم زیادہ سے زیادہ تشریف لائیں، باوجود بلند سلوات پڑھیں اور آپ تھوڑا سا آگے تشریف لائیں تاکہ کچھ مجلس کا ماحول بن سکے. آگے آئیے. درخواست کرنا قبلہ سے تشریف لائیں مجلس کی طاقت. آپ کی خدمت میں ایک معروضہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے برائے سال ثواب سید جلال عباس ابن سید اعجاز حسین، سید اعجاز حسین ابن سید جواد حسین، قائمی بیگم بنت سید ابو اسماعیل، زہرا سلطان بنت سید ابو اسماعیل اور عابد رضا ابن حسن رضا اور تمام مومن مومنات کی ارواح کو ایصال فرما دیں. سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انعم من سيد يا علي يا علي. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده إخلاص له وكمال إخلاص له نفي الصفات عنه ولشهادة كل صفة أنها غير الموصوف ولشهادة كل موصوف أنه غير صفته. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين الرحمة للعالمين أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على مظهر العجائب مظهر الغرائب
اسد اللہ الغالب غالب کل غالب امام مشارق والمغارب مولانا و مولا الکونین ابی الحسنین علی ابن ابی طالب ولعنۃ اللہ علی اعدائہ وخطلتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا صلوات کر دیجیے بارگاہ آل محمد۔ بزرگان علی مرتبت، سامعین علی قدر، آج کی ہماری یہ دوسری نشست ہے اور کل کی مجلس میں آپ سے یہ معروضہ کیا گیا کہ ذات محمد وال محمد کی جنس الگ اور ہماری جنس الگ ہے، اور ہمارا ان پر قیاس کرنا در حقیقت مشرک بنانے کے لیے سب سے پہلا زینہ بنتا ہے، اس لیے کہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا تو کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ان کو پیدا کیا تو کہا کنت کنزا مخفیا واحببت ان اعرف خلقت الخلق لقیورا۔ ہماری خلقت کی علت اس کی عبادت ہے، اور ان کی خلقت کی علت اس کو پہچانوانا ہے۔ یہی ایک بنیادی فرق ہے ہم میں اور ان میں، کہ ہم پیدا ہوئے اس کی معرفت کے لیے، اس کی عبادت کے لیے۔ چونکہ میں نے معرفت اس لیے جملہ کہا کیونکہ بزم امام جعفر صادق علیہ السلام تفسیر عیاشی میں یہ حدیث مبارک منقول ہے کہ امام علی مقام سے سائل نے پوچھا کہ مولا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں یعبدون سے مراد کیا ہے؟ اور یہ سوال کرنے والا کوئی غیر عرب شخص نہیں ہے، مقام عرب کا ہی شخص ہے، زبان اس کی عربی ہی ہے، مرا کر سوال کر کے یہ بتا رہا ہے کہ عرفانی نظر کے ساتھ جب خدمت آل محمد میں آیا جائے تو اس قدر خود کے علم کی نفی کرتے ہوئے ان کے سامنے پیش ہو کہ یہ گمان نہ رہے کہ مجھے کچھ آتا ہے، بلکہ ایسے اپنے زانو ادب طے کر کے ان کے سامنے بیٹھیں کہ مجھے کچھ نہیں آتا، اور آ کر سوال کر کے پوچھا کہ مولا یہ یعبدون سے مراد کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا یہاں لفظ یعبدون سے مراد ہے یعرفون، یعنی اب ترجمہ کریں آپ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں یعبدون سے مراد ہے یعرفون، یعنی جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اس کی معرفت کے لیے، یعنی ہماری خلقت کی علت ہے اس کو پہچانے، اور ان کی خلقت کی علت ہے کہ اس کو پہچنوائے۔ یہی ایک بنیادی فرق ہے کہ یہ آئے اس کو پہچنوانے کے لیے، اور ہم کو بھیجا تاکہ اس کو پہچانے۔ اور یعبدون کے لفظ میں باطن میں یعرفون رکھا، خدا آئے مجیدہ میں یہ کہہ سکتا تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، مگر یہ کہ ہر حکم الہی کہ دو جنبے ہوتے ہیں، ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے اور ایک باطنی پہلو ہوتا ہے۔ ظاہر میں لفظ عبادت رکھا، باطن میں لفظ معرفت رکھا، اور یہ واضح کر دیا کہ دیکھو بغیر باطن کے ظاہر کوئی فائدہ بخش نہیں، اس لیے کہ معرفت
کردار اس قدر ہے، اتنی اہمیت ہے معرفت کی کہ بغیر معرفت کے اگر نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں تو نہج البلاغہ میں امام فرماتے ہیں کہ ایک بیوقوف کا رات بھر جگ کر عبادت کرنا اور ایک عقل مند کا سو جانا، یعنی کیا بلاغت ہے اس جملے میں؟ یعنی امام نے بتا دیا کہ وہ عقل مند ہے جو سو گیا تو اس کا سونا اس کے رات بھر کے جگنے سے افضل کھڑا ہوا۔ کیوں مولا؟ کہا اس لیے کہ بغیر معرفت کے عبادت کر رہا ہے تو اس کی عبادت سے افضل تو اس عارف کا سو جانا بہتر ہے۔ اب جس آیہ مجیدہ کی زحمت میں نے آپ کو دی، یہ آیہ مجیدہ سورہ بنی اسرائیل کی 46ویں آیت کا ایک جز ہے، اور اگر مسلسل یہ دیکھا جائے تو یہ 45ویں آیت سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور 46ویں آیت پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اور چونکہ جس آیہ مجیدہ کا جز میں نے بیان کیا وہ ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اے میرے حبیب جب بھی آپ قرآن میں اپنے رب کی توحید بیان کرتے ہیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کافرین پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہاں پر جملہ یہ نہیں آیا کہ کافرین انکار کرتے ہیں، بلکہ جملہ آیا ہے کافرین پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں۔ چلے میں پوری مکمل دونوں آیتیں آپ کو سنا دوں تاکہ پتہ چلے کہ قراءت قرآن جب حبیب خدا کرتے ہیں تو اس کا اثر اللہ نے کیا رکھا۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ یہ ہے 45ویں اور 46ویں آیت مکمل۔ کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ اے میرے حبیب وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب بھی آپ قراءت قرآن کرتے ہیں، جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان کون؟ لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حجابا مستورا، ایک حجاب مستور ڈال دیتے ہیں۔ یعنی جب حبیب خدا قراءت قرآن میں مشغول ہو تو حبیب خدا اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انتظام ایسے فرمایا کہ حبیب اور امتیوں کے درمیان، یا وہ لوگ جو لا یؤمنون بالآخرۃ کی مصداق ہیں، ان کے درمیان ایک حجاب مستور ڈال دیتا ہے تاکہ حبیب خدا انہیں قراءت قرآن کرتے ہوئے دیکھ نہ سکے۔ یہ پہلا اہتمام ہے۔ اس کے بعد کہا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، یہ لفظ جو اکنہ ہے یہ جمع ہے، اس کا واحد صیغہ ہے کن، اور کن عربی میں کہتے ہیں بھاری اور موٹے پردے، جو اکثر پہلے خیمہ گاہ پہ یا بھاری اور موٹا پردہ جو دروازے کے پاس گرایا جاتا تھا، یعنی ایسا بھاری اور موٹا پردہ کہ جس سے شعاع تک گزر نہ سکے۔ اب یہ کن نہیں ڈال رہا ہے، اکنہ ڈال رہا ہے، اس کی جمع، یعنی ایسے بھاری اور موٹے پردے کہاں گرا رہا ہے اللہ؟ ان کے قلوب پر۔ کہا کیوں؟ ایفقہوا، تاکہ یہ قرآن کو سمجھ ہی نہ سکے۔ یہ دوسرا اہتمام۔ پہلا اہتمام کیا کیا؟ حجاب مستور ڈالا۔ دوسرا اہتمام کیا کیا؟ قلوب پر بھاری اور موٹے پردے ڈال دیے۔ وفی آذانہم وقرا، اور اس کے بعد ہم نے کانوں میں ان کے گرانی پیدا کر دی تاکہ قرآن ان کی سماعت سے ٹکرا بھی نہ سکے۔ اللہ اکبر، یعنی کتنا انتظام ہو رہا ہے کہ جب حبیب خدا قراءت قرآن میں مشغول ہو رہے ہیں تو اس کے تین تاثرات ملتے ہیں۔ وہ لوگ جو لا یؤمنون بالآخرۃ کی مصداق ہے، ان کے اور حبیب کے درمیان حجاب مستور ڈالا جا رہا ہے تاکہ یہ حبیب خدا کو قراءت قرآن کرتے ہوئے دیکھ نہ سکے۔ قلوب پر اکنہ ڈالا جا رہا ہے تاکہ یہ قرآن کی فقہ نہ کر سکے۔ کانوں میں گرانی پیدا کر دی جا رہی ہے تاکہ قرآن ان کی سماعت سے ٹکرا بھی نہ سکے۔ یعنی اللہ چاہتا ہی یہ ہے کہ جب حبیب خدا قرآن پڑھے
تو صرف مومن ہی دیکھے، جب حبیب خدا قرآن پڑھے تو مومن ہی سمجھے، جب حبیب خدا قرآن پڑھے تو مومن ہی سنے۔ اس کے بعد کہا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اور جب آپ اے میرے حبیب، جب آپ قرآن میں میری توحید بیان کرتے ہیں، اس جملے پر خاص توجہ چاہوں گا، آپ میری کتاب میں آپ میری توحید بیان کرتے ہیں، ارے قرآن اس کا کلام اس کا، اور کہہ رہا ہے جب آپ میری کتاب میں آپ توحید میری بیان کرتے ہیں۔ معبود جب کتاب تیری ہے تو کہنا تو یہ چاہیے کہ جب میری توحید میری کتاب میں بیان کرتے ہیں، جب میں بیان کرتا ہوں، کہ آپ نے اگر کوئی کتاب کے آپ مؤلف ہیں تو نریٹر بھی آپ خود ہوں گے نا، ایسا تھوڑی ہوگا کہ کتاب آپ نے لکھی، مخاطبت یہ ہے کہ اس کتاب کے بولنے والے میرے بھائی، تو لوگ کہیں گے آپ نے کوئی کتاب لکھنے کی زحمت ہی کیوں کی بھائی؟ اور یہ سنت الہیہ کا قدم بقدم قرآن میں محسوس کریں۔ کہیں پر کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابَ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے میرے حبیب کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے کہ وہ سچے نبی۔ کہیں پر کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابَ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ، اس کتاب میں آپ اسماعیل کا بھی ذکر کیجئے کہ وعدے کے بڑے سچے تھے۔ کہیں کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابَ مَرْيَمَ، کتاب میں آپ مریم کا بھی ذکر کیجئے، یعنی قرآن بھیجتا وہ ہے، حبیب سے کہتا ہے آپ ذکر کر دیجئے، یعنی بتایا یہ جا رہا ہے عقول بشر کو ایک طرف معرفت کے جنبے کی طرف بتایا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو کتاب میری ہے مگر معدن کون ہے، یعنی جہاں سے تنزیل ہو رہی ہے وہ معدن کون ہے؟ بہر کہ میں بعد میں اس پر بات پر آؤں گا، مگر یہ کہ اب اثر کیا ہو رہا ہے؟ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں جب بھی ذکر توحید پروردگار ہو۔ اور توحید ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ توحید ہے، نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے۔ اور یقیناً یہاں سارے حضرات ہندوستان یا پاکستان سے تشریف فرما، اور بالخصوص ہندوستان میں تو کافرین کی کثرت زیادہ ہے، وہاں 5 وقت ببانگ دوہل لاؤڈ سپیکر میں اذان دی جاتی ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی کافر لا الہ الا اللہ کی گواہی سن کے بھاگ رہا، مگر قرآن نے تو دعویٰ کیا نا کہ جب بھی ذکر توحید پروردگار ہوتا ہے تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، یعنی کوئی بھگوڑوں کی نشاندہی ہو رہی ہے، کوئی بھگوڑوں کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ اب جب اس کی میں نے تفسیر دیکھی، تفسیر نور الثقلین یا تفسیر صافی، جتنے تفاسیر میں نے دیکھا یہی جملہ مجھے ملا جس پر میں مجلس کا آغاز کروں گا، کہ اس کی تفسیر یہ ملتی ہے کہ جب کبھی اللہ کے رسول بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، کافرین پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، یعنی وہاں پر آیت میں جملہ آ رہا ہے جب بھی توحید پروردگار مذکور ہوتی ہے، اور جس پر اترا وہ یہ فرماتے ہوئے نظر آئے جب بھی بالجہل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تو کافرین پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کافرین کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی کام کرتی ہے جو شیطان کے لیے لا حول ولا قوت، وہی کام ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کیا، اور اس وجہ سے یقیناً آپ سب جانتے ہیں بات کہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بالجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اگر نمازوں میں بھی جہاں پر جن نمازوں میں آپ کو آہستہ آواز سے پڑھنا ہے، مگر یہ کہ قیام کی حالت میں بسم اللہ بآواز بلند پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ کا آغاز ہی اس آیت سے ہو رہا ہے۔ اور یہ بات بھی بتا دوں کہ تاریخ نے یہ بھی بتایا کہ کیا بغض تھا اس آیہ مجیدہ سے کہ لوگوں نے اس آیہ مجیدہ کو سورہ فاتحہ سے نکال دیا، اور نکال کر پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سورہ سبع مثانی کی مصداق ہے، یعنی 7 آیتوں میں۔ تو آخر کچھ تو جلوہ ہے نا کسی کا اس آیہ مجیدہ میں، کہ جو دشمنوں کو بھی لگا تو کہا کہ فوراً اس آیت کو بند ہی کر دو، پڑھو ہی مت،
یعنی آیت کا ظاہر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، باطن میں کون ہے؟ اس پر غور کرنا ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ چلے آئیں، میں ذکر کا آغاز کرتا ہوں۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمومی ترجمہ ہم جو کرتے ہیں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ کسی عربی دان سے پوچھ لیں، یہ ترجمہ درست نہیں ہے، اس لیے نہیں کیوں کہ اگر میں اس کو توڑ کر آپ کے سامنے بیان کروں کہ بسم ہوا، پھر اللہ آیا، پھر الرحمن ہے، پھر الرحیم ہے، صحیح؟ 4 جملے ہیں، اور حرف با ہے، اس کے ساتھ اسم ملا تو الف ساکت ہو گیا، تو اب بسم بنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خوش تو نہیں ہو رہا ہے؟ بسم میں آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ حرف با سے، اور اس کا ترجمہ یہ کر دیا گیا کہ شروع کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، قرآن شروع ہو رہا ہے، یہ اور بات ہے۔ مگر یہ کہ اگر عربی کا ادب پڑھیں گے تو حرف با کی یہ خاصیت ملتی ہے کہ حرف با استعمال کیا جاتا ہے استعانت کے لیے، مدد کے لیے، مدد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے حرف با۔ تب اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں کھول کر، اللہ کے اسم کی مدد کے ساتھ جو رحمان و رحیم، صحیح ہو رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ نہیں، غور فرمائیے گا، اللہ کے ساتھ نہیں، اللہ کے اسم کی مدد کے ساتھ۔ اگر اللہ کے ساتھ ہوتا تو دعاؤں میں آپ یہ جملے پڑھتے ہیں، بسم اللہ و باللہ وعلی سنت محمد و آل محمد پڑھتے ہیں، یا بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اگر باللہ الرحمن الرحیم آیت آتی تو کیا ہم انکار کر دیتے؟ نہیں، اللہ نے آغاز نہیں بتا دیا کہ قرآن اس کے اسم کی مدد کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، اللہ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے۔ اور پھر سورہ مزمل پڑھیں، اور کئی سوروں میں اللہ نے اپنے رسول کو تاکید دی، کہا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ، کہ اپنے رب کے اسم کا ذکر کیجیے۔ اور سورہ مزمل میں کہا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے اسم کا ذکر کیجئے اور سب سے الگ ہو کر اسی کے ساتھ ہو جائیے۔ یعنی اللہ بھی چاہ رہا ہے نا کہ اپنے رسول کو اس کے اسم کے ذکر میں مشغول دیکھے۔ تلاش یہ کرنا ہوگا کہ اس کا اسم کیا ہے۔ اللہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ آگے آ گیا، تو یہ اسم تو نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس نے اعلان کیا کہ اس کے بڑے حسین نام وَلِلَّهِ اسماء الحسنى فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے بہت اسماء حسنى ہے، بہت حسین نام ہے، اور جب بھی پکارو فَادْعُوهُ بِهَا، جب بھی اسے پکارو ان اسماء حسنى کے ذریعے پکارو۔ یعنی یہ ادب بتایا قرآن نے کہ اللہ کو پکارنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب بھی اسے پکارا جائے ان اسماء حسنى میں سے کسی ایک اسم کا سہارا لے کر پکارا جائے، یعنی اس کے حسین ناموں میں سے کوئی ایک نام ہونا چاہیے۔ اب یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کے اسماء حسنى میں سے کوئی ایک اسم ہوگا نا، تو اس کی بات یہ نہیں ہوئی کہ سارے اسماء کی آپ نے نفی کر دی اور کوئی دوسرا نام ہے ہی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر میرے سامنے 10 شیشی عطر کے پیش کیے جائیں اور اس میں سے ایک عطر عود ہے، میں نے کہا مجھے عود بہت پسند ہے، اب جب بھی میں خوشبو استعمال کروں گا تو وہی عطر استعمال کروں گا کیونکہ مجھے یہ پسند ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ دوسرے عطر میں خوشبو نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں بہت آہستگی سے پڑھ رہا ہوں سمجھا لیتے ہوئے تاکہ آسانی سے بات پہنچے۔ تو ان اسماء میں سے کون سا اسم یہاں استعمال ہو رہا ہے؟ تو کوئی ایسا اسم ہوگا جو اس کا پسندیدہ ہو، اور جب میں نے تلاش کیا تو میری تلاش ختم ہوئی در نجف پر، کہ جہاں کھڑے ہو کر آپ یہ کہہ رہے ہیں السلام علی اسم اللہ الرضی، سلام و علی تجھ پر جو اللہ کا پسندیدہ اسم ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کا آغاز ہو رہا ہے علی کی مدد کے ساتھ. اللہ اکبر. یعنی کہاں پر اس نے علی کی مدد رکھ دی؟ اے مسلمانوں تم گھبراؤ نہیں یا علی مدد کہنے کو. اللہ اپنی کتاب کا آغاز بھی یا علی مدد کے بغیر نہیں کرتا. اللہم صلی علی محمد. ہر بہر گئے اللہ. یہ تو میں نے ایک اپنی دلیل دی. چلے آئے معصوم سے پوچھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کیا. دیکھیے ہر حرف اپنے دامن میں ایسے وسیع معنی لیے بیٹھا ہے کہ ایک ایک حرف بغیر اس در پر آئے کوئی چارہ نہیں. اور ایسا ہے ایک صلوات پڑھ دیجئے. کیونکہ قرآن میں ایک حرف بھی ہو آیت ہوتی ہے. ایک حرف نون حرف ہے آیت ہے. اور میں نے کل معروضہ کیا کہ اگر حسبنا کہنے والے بغیر اس در پر آئے سمجھ کر تو بتائیں تو اس کا کیا مطلب ہوا الف لام میم کا. تو ترجمے میں لکھ دیا الف لام میم. کافا یا انصار کا نیچے لکھ دیا کافا یا انصار. پھر دعویٰ ہے کہ حسبنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہا نہیں مجھے ایسے پوشیدہ الفاظ ہے جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ارے جب اللہ کے پاس ہے تو اس نے نازل ہی کیوں کیا؟ کہ آپ کے جھلنے کے لیے نہیں. اور یہ کلام اللہ ایسی کتاب جو مجموعہ ہے ناسخ کا منسوخ کا، محکم کا متشابہ کا. یعنی محکم اسے کہتے ہیں کہ جو بالکل واضح ہے، اس کے معنی آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں. اور متشابہ اسے کہتے ہیں جیسے کئی معنی نکل سکتے ہیں. یا یوں کہوں اگر لغت سے اس کے معنی دیکھیں تو گول مول، یعنی جیسے کئی معنی نکل سکتے ہیں. سائل آیا امام جعفر صادق علیہ السلام آ کر پوچھتا ہے کہ مولا اس کلام اللہ میں محکم آیتیں کون سی ہیں، متشابہ آیتیں کون سی ہیں؟ یہ سوال تو بنتا ہے. اگر معلوم ہو جائے کہ محکم کون سی ہے متشابہ کون سی ہے تو جہاں پر متشابہات آئیں گے وہاں چلے آئیں گے علی رسول کے پاس. اور جہاں محکم کہہ دیا امام نے تو وہاں تو ہم خود اپنی عقل سے سمجھ لے سکتے. امام نے سوال پوچھا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ چند آیتوں کو الگ کر کے میں کہوں یہ محکم ہے باقی متشابہ؟ ہمارا مقصد تو یہی تھا. اب امام فرماتے ہیں جان لو جس نے ہمیں لیا اس کے لیے سارا قرآن محکم ہے، اور جس نے ہمیں چھوڑ دیا اس کے لیے سارا قرآن متشابہ ہے. یعنی آیتوں میں گول مول پھرتے رہو گے حقیقت ملے گی نہیں. تو ایک ایک حرف کا قرآن سمجھنا ہے تو اس در پر سجدہ کرنا ہوگا. اسی لیے رسول نے فرما دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. یہ دیکھو شہر علم میں ہوں اور شہر میں دیوار پھانک کر داخل نہ ہونا. اور نہج البلاغہ میں امام فرماتے ہیں کہ جو دیوار کود کر آتے ہیں نا اسے چور کہتے ہیں. اللہ اکبر. اب جتنے ہی ظاہری عبادتیں کر لیں مگر یہ کہ در سے نہ آ کر کہا میں نے چور راستہ نکالا، میں نے ایسی جگہ کو علی کو رکھ دیا
یہ بغیر اس کے اب کوئی چارہ ہی نہیں ہے. کہا شہر میں گھسنا چاہتے ہو؟ کہا در سے آ. پھر قرآن نے بھی حکم دیا وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں داخل ہو دروازوں سے. گھروں میں داخل ہو ابواب کے ذریعے. اور ایک ہو دروازہ تو کہتے ہیں باب، جمع ہو ابواب. بزرگ اس بات کی تصدیق کریں گے. ایک علم العادات بھی ہوتا ہے، صحیح. اور باب میں حرف با ہے، الف با ہے، اور حرف با کے عدد 2 بنتے ہیں. اب کیلکولیٹ کر لیں. حرف با کے 2 آ گئے، الف کا 1، با کے 2. یعنی معلوم ہوتا ہے وقت واحد میں ایک باب 5 ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب پھر ابواب کا کیا حال ہے؟ الف کا 1، با کے 2. میرا تھوڑا ساتھ دیں، میں حساب میں کمزور ہوں. الف کا 1، با کے 2، کتنے ہو گئے؟ پھر واو کے 6، کتنے ہو گئے؟ پھر اس کا الف کا 1، 10، پھر با کے 2. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. انہیں معلوم ہوتا ہے وقت واحد میں باب 5 ہوتے ہیں، ابواب 12 ہوتے ہیں. تو اس نے کیا حکم دیا؟ وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں داخل ہو ابواب کے ذریعے. یعنی اب اللہ کے گھر میں داخل ہونے کی جسارت کرنا ہو تو 12 ہی در ہے. اس سے نہ ایک بڑھ سکتا ہے نہ ایک کم ہو سکتا ہے. تو معروضہ کر رہا تھا بہرحال یہ معجزہ ہے ذکر حیدر کا کہ ایک وقت ذکر شروع ہو جائے تو پھر ابواب کھلتے جاتے ہیں. میں معروضہ کر رہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق امام معصوم نے کیا فرمایا. تو اس میں آ گیا حرف با، سین اور میم. پھر اللہ ہے الرحمن الرحیم. امام فرماتے حرف با سے مراد بہا اللہ، اللہ کی خوشنودی. سین سے مراد ثنا اللہ، اللہ کی حمد. میم سے مراد ملک اللہ، اللہ کا ملک. اب اس کے بعد اب اللہ کی تفسیر امام نے بیان کی. لفظ اللہ کی تفسیر امام نے بیان کی. دیکھیں اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ اگر میں ایک کاغذ پر لفظ اللہ لکھ کر اسے دیوار پر چسپیدہ کر دوں اور اپنی جانماز بچھا کر اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں یہ سوچ کر یہی اللہ ہے، کفر ہو جائے گا. صحیح. اس لیے کہ اصول کافی میں ایک حدیث ہے الاسم غیر المسمى، اسم مسمے کا غیر ہوتا ہے. جیسے میرا اسم جواد اور مسمى یہ حقیقی سا بندہ جو آپ کے سامنے بیٹھا. اچھا ہوا یہ مجھے مدعو کیا گیا یہاں مجالس پڑھنے کے لیے. اب بالفرض میں آ نہیں سکا. تمہاری مجلس نے ایک اہتمام یہ کیا، وہ نہیں آئے تو کیا ہوا، ان کا نام تو ہے نا. یہ چٹھی پر جواد لکھ کر ممبر پر رکھ دیا. آپ یہ چٹھی مجلس پڑھ لی، ہوگا ایسا؟ نہیں. اس لیے کہ مقصد مسمے سے حاصل ہوتا ہے، اسم سے نہیں. توجہ، مقصد کس سے حاصل ہوتا ہے؟ مسمے سے. اس مسمے کو معنی بھی کہتے ہیں. یعنی مقصد حاصل ہوگا مسمے سے. تعارف کے لیے، معرفت کے لیے اسم ضروری ہے. اگر اسم نہ ہو تو پہچان کیسے ہوگی کہ کون جواد ہے؟ کہا وہی شخص جو شیروانی میں پھرتے نہیں. کہا نام سے تعارف ہوگا. سلمان محمدی آئے، آ کر ایک مرتبہ امیر المومنین سے پوچھتے ہیں یا علی ما اسمو کا، یا علی آپ کا نام کیا ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ جو منا اہل بیت کی سند رکھتا ہے. اچھا امیر المومنین نے ٹوکا نہیں، 10ویں درجے کا مومن ہو کر ایسی سوال کرتا ہے؟ نہیں. امام نے فرمایا لا اسم لنا،
میرا کوئی نام نہیں ہے. ہم مولا علی پکارتے ہیں نا تجھے. کہا تجھے اس تک پہنچنے کے لیے نام علی رکھا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو میرا اسم ہے, مجبور کا اسم ہے. اور علی کس کا اسم ہے؟ علی کل شیء قدیر کا اسم ہے. اسم میں بھی اتنی طاقت ہے. میں اس کا ایک جلوہ بتاؤں. امام فرماتے ہیں سورج کے 2 اطراف ہیں. سورج کے 2 اطراف, اور جو رخ زمین کی طرف ہے اور جو رخ آسمان کی طرف ہے. جو آسمان کی طرف ہے اس پر لکھا ہوا ہے, امام فرماتے ہیں اللہ نور السماوات, اللہ آسمانوں کا نور ہے. پھر امام فرماتے ہیں جو رخ زمین کی طرف ہے اس پر لکھا ہوا ہے علی النور العظیم. علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علی زمینوں کا نور ہے, اور اسی کے شعاع سے آج تک آپ فیض حاصل کر رہے ہیں. تو کس کا اسم ہے؟ ایسا اسم ہے علی. رسول کافی میں امام فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے اپنے لیے جو نام منتخب کیا وہ علی تھا. دیکھیں, کوئی علی کا شیعہ علی کو اللہ نہیں کہتا, ہم اللہ کو علی کہتے ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا اسم ہے. اب آئیں لفظ اللہ. اور لفظ اللہ میں یہ جو ال پھر الہ, یہ مل کر بنا اللہ. جیسے کلمہ توحید پڑھیں لا الہ پھر اللہ. اور جیسے اگر انگلش میں بھی آپ گرامر میں دیکھیں, کسی ناؤن کو آپ ڈیفینٹ جب بنانا چاہتے ہیں نا, جیسے کوئی گھر ہو, تو کیا کہتے ہیں آپ؟ اے ہاؤس. اور آپ کو گھر کا پتہ ہے تو کیا کہتے ہیں؟ دی ہاؤس. تو یہ جو دی ہے نا, یہ عربی میں ال کا کام کرتی ہے. صحیح؟ ہم اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ. یعنی اس کا کیا ترجمہ کیا تھا انگلش میں؟ دی گاڈ. اے گاڈ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ڈیفینٹ آرٹیکل بنا ہے. صحیح. امام فرماتے ہیں الہ ال سے مشتق ہوا تو اللہ بنا. تو پوچھا مولا یہ الہ کے معنی کیا ہے؟ الہ کے معنی کیا ہے؟ اب الہ کی تفسیر امام نے بیان کی. دیکھیں, اس سے قبل امام نے ایک مثال جو میں الاسم و غیر المسمى کی بات کر رہا تھا اسی کے ذریعے امام فرماتے ہیں روٹی اسم ہے, کھائے جانے والی شے معنی ہے. پانی اسم ہے, پیے جانے والی شے معنی ہے. مجھے بھوک لگی, میں کہہ رہا ہوں روٹی روٹی روٹی, سیر ہوں گا محال ہے جب تک کہ معنی حاصل نہ کروں. پیاس لگی, کہہ رہا ہوں پانی پانی پانی, محال ہے جب تک کہ پانی کا معنی حاصل نہ ہو جائے سیراب نہیں ہو سکتا. الہ اسم ہے. اب اس کے معنی ظاہر سی بات ہے نا, واجب ہے ہم پر کہ معلوم کریں اس کے معنی ہے کیا, آگے پتا چلے کہ کس کی عبادت کر رہے ہیں. اب امام فرماتے ہیں الہ میں الف سے مراد ہے اعلی اللہ. کیا مراد ہے؟ اعلی اللہ. یہ وہی اعلی اللہ ہے. فبأي آلاء ربكما, اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. اسی سے مراد یہ کہا اعلی اللہ. فرمایا کہ مخلوقات پر تمام نعمتوں کا ہماری ولایت کے ذریعے نازل ہونے کا نام الف ہے. الہ میں ہمارا لام سے مراد کہا لزوم. مولا کس بات کا لزوم؟ کہا مخلوقات پر ہماری ولایت کا لازم ہونا.
اور فرمائیے گا، نتیجے کی منزل کی طرف آ رہا ہوں. الف سے مراد کیا ہو گیا؟ تمام مخلوقات پر وہ نعمت نازل ہوئی ولایت کے صدقے میں. لام سے مراد کا ولایت علی کا لازم ہونا تمام مخلوقات پر. کمالہ ہا سے مراد کا ہوان کا کیسی کہتے ہیں کا پستی، رسوائی، ضلالت ہے ان لوگوں کے لیے جو ولایت کی مخالفت کرے. یعنی ایک لفظ الہ میں ولایت کا لزوم بھی ہے، مخالفین ولایت پر تبرہ بھی ہے. یعنی لفظ اللہ کی تفسیر ہی ولایت علی ہے. میں نے بہت ہی بڑا جملہ کہہ دیا اور ایسے نہیں کہہ رہا ہوں. اسی سبب سے حکم کیسا آیا؟ یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل کہنے والا اب ڈھنگ بدل کر کہہ رہا یا ایھا الرسول بلغ. کہا یہ نہیں پہنچایا، وہ کچھ نہیں پہنچایا. یعنی لازمہ دیکھے ولایت کا 23 سالہ رسالت کا دار و مدار ایک اعلان ولایت پر. اگر ولایت کا اعلان نہ کریں حبیب، آپ کی رسالت امتی کی بات نہیں ہو رہی ہے، آپ نے کوئی کام ہی انجام نہیں دیا. اس کے باوجود بھی ایسے بھی سفاق تھے جنہوں نے آ کر یہ پوچھا جسارت کرتے ہوئے، یہ آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ آج جانتا نہیں کہ تیرا حبیب ایسا کہ جو کہتا ہی نہیں کچھ. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہی کہتا ہے جو وہی ہوتی ہے، یا یوں کہوں جو یہ کہتے ہیں وہی ہوتی ہے. اب مجھ سے پوچھ رہا ہے پھر بھی اعتماد نہ ہے. اچھا مزے کی بات تو یہ ہے کہ جس رسول نے نماز پہنچائی، روزہ پہنچایا، سب مان لیا، حد یہ کہ جہاد مان لیا، جہاں پر جان کا سب سے زیادہ دھوکا کہاں وہاں پوچھ لے یا رسول اللہ یہ آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے. کہاں وہاں پر بھی نہیں پوچھا. اللہ نے درجہ دشمنی وہاں پر بھی نہیں پوچھا. اب اس امر میں آ کر پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے. پھر بھی اعتماد نہ آیا اور ایک کہتا ہوا لشکر حبیب سے نکلا کہ اگر تیرا حبیب سچا ہے معبود، مجھ پر اپنا عذاب نازل فرما. ہر وقت کا سنی ہوئی بات، مگر چاہ رہا ہوں کہ اللہ کو رخ سے پیش کرو، کیونکہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ تمام انبیاء کی دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی بغیر ان کے وسیلے کے. اب یہ تو ڈائریکٹ پوچھ رہا ہے، غور ہی نہیں کیا آپ نے، یہ تو براست مانگ رہا ہے اے معبود اگر حبیب سچے ہیں تو آسمان سے مجھ پر عذاب نازل فرما. تو اللہ نے بھی اہتمام کیا کیا؟ بے دلیل عذاب نہیں بھیجا. کا سالہ سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع. سائل نے خود اپنے لیے عذاب مانگا، اور یہ وہ عذاب ہے جو کافرین سے ٹلتا نہیں. لیجئے تازہ حاجی تھا، سر منڈا کر آیا تھا، بزم رسالت میں نماز پڑھی، حج کیا. اللہ کہہ رہا ہے کافرین سے عذاب ٹلتا نہیں. میں نے واضح کر دیا نا اللہ نے کہ مخالف ولایت علی اب مسلمان نہیں ہوتا، سیدھے کافر ہو جاتا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ اس لیے فرما دیا اللہ کے رسول یا علی حب کا تقوی والایمان. تیری محبت کا اثر یہ ہے کہ محبت آ جائے تبھی متقی ہوگا، تبھی با ایمان ہوگا. وہ بغض کا کفر و نفاق، اور تیری دشمنی آ جائے وقت واحد میں کافر بھی ہو جاتا ہے، منافق بھی ہو جاتا ہے. حضور یہ اللہ کی دو الگ الگ مخلوق ہے.
کافر الگ مخلوق ہے، منافق الگ مخلوق ہے۔ جو دائرے اسلام سے باہر ہے وہ کافر ہے، جو دائرے اسلام میں رہ کر دل میں کچھ زبان پہ کچھ، ہاں منافق ہے۔ اور منافق ایسی شخصیت کو کہتے ہیں کہ جس کے متعلق علماء لکھتے ہیں ہرے جھاڑ پر ہرا طوطا۔ کیا پہچان سکیں گے آپ؟ میں نے کتنی مشکل شناخت ہو گئی کہ ہرے جھاڑ پر ہرا طوطا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے ہرے جھاڑ پر ہرے طوطے کی بھی شناخت ہو سکتی ہے۔ کہا مولا کیسے؟ کہا ذکر علی چھیڑ کر دیکھو۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ میرا مولا کہ جس کی ولایت کا حکم ایسے نازل کیا، اور چونکہ وہ علی، اور یہاں پر یہ بات تو واضح ہے نا کہ اس حارث بن نعمان کو اللہ نے مارا، علی نے نہیں مارا، اللہ نے مارا۔ جتنے غزوے تھے، جتنے آئے دشمنان اسلام، اس کو اللہ نے مارا، علی نے مارا۔ اچھا وہ جو آئے تھے نا وہ علی ولی اللہ کے دشمن نہیں تھے، وہ لا الہ الا اللہ کے دشمن تھے حضور۔ اور یہ جو آیا یہ علی ولی اللہ کا دشمن بن کے آیا تھا۔ یعنی اللہ اور اللہ کے ولی میں یہ فیصلہ طے ہو گیا، یا علی میرے دشمن کو تو مار، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک علی کے دشمن کو مار کر دلیل والا عذاب نازل کیا اللہ نے، سالہ خائل بعذاب اللہ۔ یا میرے مولا علی نے تیرے اتنے دشمن مارے کہ تو نے علی کا ایک دشمن مار کر آیت نازل کر دی۔ اب علی نے اتنے دشمن مارے تو کوئی مداخلت ہوئی؟ اب اللہ نے کہا جب علی میرے دشمن کو مارتا ہے نا، دیکھیں غور فرمائیں شاید یہ نقطہ آپ تک پہنچے یا نہیں، جب علی اس کے دشمن کو مارتا ہے نا، دیکھیں اللہ نے اس کے دشمن کو مارا علی کے، تو آیت نازل ہوئی۔ اب علی نے کتنے ایک کو مارا؟ کئی ایک کو۔ مولا اس کی شان میں کوئی آیت نازل کی تو اللہ نے کہا جب وہ قسم کھاتا ہے والشمس والضحیٰ، اللہ قسم کھاتا تو اس نے بتایا قسم کھانے کا ڈھنگ دیکھے کہ اس نے کہا کہ علی کی قسم نہیں، علی کے تلوار کی قسم نہیں، علی کے گھوڑے کی قسم نہیں، اس گھوڑے کے ٹاپوں سے نکلی ہوئی چنگاریوں کی قسم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اب عظمت بھی ان چنگاریوں کی ایسی بڑھ گئی، سواری کی بات نہیں ہو رہی ہے، سواری کے ٹاپوں سے نکلی ہوئی چنگاری۔ اللہ نے قسم کھائی نا، اور چونکہ ہمارے یہاں جو شعراء شعر کہتے ہیں یقین جانے چاہ کر بھی غلو نہیں کر سکتے، چاہ کر بھی غلو نہیں کر سکتے۔ اور دو عظیم ہستیاں ایسی ہمارے قوم کی گزری، سرکار انیس اور دبیر۔ آپ ان کے مراسیے پڑھیں، قصیدے پڑھیں، میرے بزرگ شاید مطلع تشریف فرما ہے، میں جسارت کر رہا ہوں ان کا ایک شعر پڑھنے کی اس موقع پر، غور فرمائیے۔ سرکار انیس و دبیر نے جب بھی لب کشائی کی ان ذوات مقدسہ کے لیے کبھی مبالغے سے کام لیا ہی نہیں، کہتے 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 اس مقام پر آ کر کہا کہ حق ادا ہی نہیں ہو سکتا، کہ اس مقام کے لیے سرکار انیس لکھتے ہیں۔ اب دیکھیں چنگاریوں کی قسم اللہ نے کہا، اب سرکار لکھتے ہیں ہر نال سے خم تھا مہ نو شرم کے مارے، اٹھتے تھے قدم جب تو چمکتے تھے ستارے۔ اور یہ فیصلہ کر دیا، عجیب و غریب فیصلہ کیا سرکار نے، کہا عقیل گر ہے تو، عقیل گر ہے تو
ان دو بڑی بلا سے بچے. عقیل گر ہے تو ان دو بڑی بلا سے بچے. علی کی تیغ سے، زہرا کی بد دعا سے بچے. اللہم صلی اللہ. اور یقین جانیں کہ ایسی کرامت ذوالفقار میں اللہ نے رکھ دی. میں ید اللہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ذوالفقار میں امام نے فرمایا نسلوں کو دیکھ کر مارتی ہے. 70 نسلوں کا ذوالفقار مشاہدہ کر کے مارتی ہے کہ اگر کسی نسل میں مومن ہے تو بچ جائے. اس ایک مومن کے صدقے میں اتنے نسل کفار بچ جائے. اللہ اکبر. یہ نظر انتخاب ذوالفقار ہے. اور تولا کیسا؟ ایک علی کی تیغ سے اور زہرا کی بد دعا سے بچے. حضور جو علی کی تیغ سے بچا وہ کبھی زہرا کی بد دعا سے نہیں بچ سکا. مرتے مرتے مر گئے گزارش کرتے ہوئے کہ پتا تھا یہ وہ بد دعا ہے، اور یہ بد دعا ایسی ہے کہ جو ظلمت سے نور نکال لیتی ہے. میں بس ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ وہ ظلمت سے نور نکال لیتی ہے اور نور سے ظلمت کو نکال لیتی ہے. جب زہرا کی بد دعا لگ جائے تو ایسے دو ٹکڑے کرتی ہے کہ قیامت تک اس کا اثر جاری و ساری رہتا ہے. بھائی کیف معروضہ کر رہا تھا، میں بات ختم کر رہا ہوں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بات ہو گئی. اور یہ دیکھیں کلیہ ہے کہ اگر میں کسی اپنے بزرگ کو ان کی عزت کر رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں کہ یہ میرے ایسے بزرگ جن کی ہر بات میں سنتا ہوں، اور پھر وہ اگر کچھ کہیں اور اس کے خلاف میرا عمل ہو، بات غلط ہو جائے گی. یعنی جو میرا قول تھا وہ از خود جھوٹا ہو جائے. یعنی معلوم ہوتا ہے ہر قول اطاعت چاہتا ہے، ہر قول اطاعت چاہتا ہے. اب ہم بھی اس کی اطاعت کرنے نکلے کہا معبود ہم تیری اطاعت کرتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا اس کی اطاعت کرنے نکلے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. لیجیے ایک آیت ڈھونڈنے نکلے، ایک اطاعت ڈھونڈنے نکلے، 3 مل گئی. معبود تیری اطاعت کیسے کرے تو دکھتا نہیں. اعلان ہوا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کرے وہی اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے. یعنی توحید کی شکل کیا بنی؟ یعنی جو کچھ رسول کہے وہ کرنا توحید ہے. صحیح بات واضح ہو رہی ہے. جو رسول کہے وہ کرنا توحید ہے. جس سے رسول منع کرے رک جانا توحید ہے. جس سے رسول محبت کرے اس سے محبت کرنا توحید ہے. جسے رسول اپنے دربار سے نکال دے اس سے برات ظاہر کرنا توحید ہے نا. اب مدد میں اللہ کے رسول اللہ کو پکارے تو غیر اللہ کو نہ پکارنا شرک ہو جائے گا. مگر مدد سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول نے ہاتھوں کو بلند کیا، ہاتھوں کو بلند کیا. دیکھیں توحید کا سانچہ بتا رہا ہے. ہاتھوں کو بلند کیا کہ معبود مدد بھیج. تو آواز قدرت آئی نا دے یا ابل غیث ادرکنی. پکاریے اس کو جو پکاروں کو سنتا ہے. عملہ کون ہے؟ کہیے نا دے علین. اللہم صلی علی محمد. یعنی معلوم ہوتا ہے حضور کہ علی کو مدد کے لیے پکارنا عین توحید ہے. اس لیے کہ علی غیر اللہ نہیں ہے، یہ من اللہ ہے. ایسا منصوص ہے اللہ کی طرف سے
کہ یہ علی ہٹ جائے، امام فرماتے لولا نحنو ما عرف اللہ، ہم نہیں ہوتے خدا پہچانا ہی نہیں جاتا، واللولا نحنو ما وحد اللہ، ہم نہیں ہوتے خدا کی توحید ہی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ایسا جھنجھوڑا یہ کہہ کر لولا نحنو ما عبید اللہ، ہم نہیں ہوتے اللہ کی عبادت ہی نہیں ہوتی، بنا عبید اللہ، ہم ہیں تو اس کی عبادت ہوتی ہے، بنا عرف اللہ، ہم ہیں تو وہ پہچانا گیا، بنا وحد اللہ، ہم ہیں تو اس کی توحید مانی گئی، تم موحد بنے۔ تو یہ ہے وہ ذات مقدس کہ جس کے سبب سے اگر علی نہ بتاتے ہم کیا جانتے کہ اللہ کون؟ یہ گھرانے کا یہ احسان ہے ان کا کہ انہوں نے اس کا تعارف کرایا، اس لیے کیا ایسی ذات ہے وہ کہ کون پہچانے اسے؟ دعائے مشروط پڑھے کہ امام فرماتے ہیں یا ہو، اے وہ، یا من لا یعلم ما ہو، کہ کوئی نہیں جانتا کیسا ہے وہ، ولا کیفا ہو، ولا حیسا ہو، ولا اینا ہو الا ہو، کس حیثیت میں ہے، کہاں ہے، کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ یہ جملہ کہنے کی اجازت دیں، جو ایسے ہو کا تعارف کرا دے اسے علی کہتے ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجئے مل کر بارگاہ آل محمد میں۔ اور یہی نام علی، یہی ذات علی جس کے بغض کے سبب کربلا واقع، کیونکہ حسین مظلوم نے یہی سوال کیا، کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا یا حرام محمدی کو حلال کیا؟ کس جرم پر مجھے قتل کرنے پر آمدہ ہوا؟ تو سب نے مل کر ایک ہی جملہ کہا، بغضاً لأبیک، آپ کے بابا کی دشمنی میں ہم آپ کو قتل کر رہے ہیں۔ عزادارو، علی دشمنی جب آگے بڑھی تو حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا۔ علی دشمنی جب آگے بڑھی تو خیام حسینی شعلہ پوش نظر آئی۔ علی دشمنی جب آگے بڑھی تو زینب کے سر سے ردا چھین لی گئی۔ اجرکم علی الحسین۔ ارباب اعضاء، یہ وہ چادر تطہیر ہے جو چھینی گئی شہزادی کے سر مبارک سے کہ آخری وقت تک سید سجاد کا ایک عمل تھا کہ امام معصوم اپنی نماز میں قنوت میں بالخصوص یہ جملہ فرماتے، اللہم لعن حارث بن نوفل۔ ایک چاہنے والے نے سنا، نماز کے بعد پوچھا کہ مولا توجہ، یہ حارث بن نوفل پہ آپ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ غور فرمائیے گا کہ زیارت نائیہ میں ایک جملہ ہے، میرا سلام ہو ان دادیوں پر جن کے چہرے پہچانے نہیں گئے تھے۔ اس کی ایک علت میں بیان کر رہا ہوں۔ امام سے جب پوچھا گیا اس ملعون پر آپ لعنت کیوں فرماتے ہیں؟ توجہ، بڑا قیامت کا جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں جب کربلا سے ہم چلے، شمر ملعون نے اس حارث بن نوفل کو ایک ذمہ داری لگائی، کہا وہ کیا؟ کہا شام پہنچنے تک خیال یہ رہے زینب کی آنکھ بند نہ ہو۔ اللہ اکبر، اجرکم علی الحسین۔
یعنی جاگتے ہوئے شہزادی پہنچی ہے شام تک. سائل نے پوچھا مولا اس کا رد عمل کیا تھا کہ اگر آنکھ بند ہو جائے تو شمر نے کیا ذمہ داری لگائی؟ کہا اسے یہ حکم تھا کہ اگر سیدہ کی آنکھ بند ہو جائے تو بس تیرے ہاتھ کا تازیہ نہ رہے، زینب کی پشت رہے. میں نے عجیب و غریب رخ سے مصائب کا آغاز کیا اور شام غریبہ میں آپ کو پتا ہے چادر چھینی کیسی گئی؟ دو روایتیں ملتی ہیں، دو روایتیں دونوں میں نے دیکھی. ایک یہ مقتل ابی مخنف سے میں پڑھ رہا ہوں، جب بعد حسین سر زینب سے ردا لوٹی جا رہی تھی نا، مقتل میں ملتا ہے کہ وہ شقی ردا چھین بھی رہا تھا، رو بھی رہا تھا. شہزادی نے پوچھا چھینتا بھی ہے روتا کیوں ہے؟ تو کہا چھینتا اس وجہ سے ہوں کہ میں نہ چھینوں تو کوئی دوسرا چھین لے گا. توجہ. پوچھا روتا کیوں ہے؟ کہا روتا اس سبب سے ہوں کہ تمہاری بے بسی دیکھی نہیں جاتی. اللہ اکبر، ظالمین رو رہے ہیں، میں مومنین کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ظالم بھی رو گئے ان کی بے بسی دیکھ کر. اللہ جانے بعد حسین کتنے غریب ہو گئے تھے. اور ایک روایت ملتی ہے کہ کیسے چھینی گئی. یہ بات کا پتہ چلا اس وقت جب مدینہ شہزادی آئی. اور یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا جناب عبداللہ سے جو مکالمہ تھا شہزادی کا، کہ رسن ہاتھوں کے رسم بتائے، پشت کے تازیانوں کا زخم ذکر کیا. اور جب سارے مصائب کربلا بیان فرما رہی تھی شہزادی، اسی اسنا میں شہزادی کے سر سے ردا پیچھے ہٹی. اور جیسے پیچھے ہٹی جناب عبداللہ نے کیا دیکھا کہ سر مبارک مجروح ہے. آپ پوچھا بی بی یہ ظلم کیسے ہوا؟ کہا عبداللہ نہ پوچھو، کہا ردا ہاتھ سے نہیں نیزہ مار کر چھینی گئی تھی. اور جب چھینی تھی ردا تو شقی وہ ردا لے کر کیا کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ کہا وہ ردا لے کر دوڑا نہر فرات کے پاس، اور نہر فرات کے پاس آ کر ایک لاشے سے مخاطب کر کے کہتا ہے اسی کے سہارے آئی تھی نا. اللہ اکبر. ہاں رباب اعظم، یہ زینب کے مصیبتیں ہیں. اور سید سجاد کی میں بس آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، میں تمام کر رہا ہوں، متوجہ ہو جائیں. کل میں نے بیان کیا نا 3 مرتبہ تکرار کے ساتھ امام نے فرمایا تھا الشام. کہاں سب سے زیادہ مصیبتیں ہوئی؟ کہا الشام. الشام. صاحب ریاض الخبز لکھتے ہیں کہ امام معصوم فرماتے ہیں، بیمار کربلا فرماتے ہیں کہ جب ہم کربلا سے کوفہ پہنچے کربلا بھول گئے. غور فرمائیے گا، کربلا سے جب ہم کوفہ پہنچے کربلا بھول گئے، اور جب کوفہ سے شام پہنچے تو مکمل کربلا بھول گئے. منال نے پوچھا مولا کچھ یاد نہیں رہا کربلا کا؟ کہا ایک ایسی مصیبت تھی کربلا میں جو سجاد قبر تک نہیں بھلا سکتا، اور یہ مصیبت شام کی مصیبتوں پر بھاری ہے. پوچھا مولا کون سی مصیبت؟ کہا 11 محرم کی صبح تیرے بیمار کو اپنے باپ کے لاشے سے ایسے گزارا گیا جیسے سجاد کا اپنے باپ سے کوئی تعلق ہی نہیں. ارے مجھے اتنی اجازت بھی نہیں دی گئی کہ میں اپنے بابا کے لاشے کو دفن کر کے آگے بڑھوں. واہ محمد لعنت اللہ ولا قوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ماتم حسين.
Hussein, 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 Hussein. حسین نے دین کو بچا لیا، فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، باخدا حسین نے دین کو بچا لیا۔ ہر طرف سے بند ہو چکے تھے حق کے راستے، خون مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے، دین کے اصول نے نائب رسول نے زندگی کا قرض اپنے خون سے چکا دیا، فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، باخدا حسین نے دین کو بچا لیا۔ پھر سے شرک کی طرف پلٹ نہ جائے آدمی، راہ مستقیم سے بھٹک نہ جائے آدمی، شاہ تشنہ کام نے، وقت کے امام نے، حق کی راہ پر لہو سے ایک دیا جلا دیا، فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، باخدا حسین نے دین کو بچا لیا۔ بڑھتے بڑھتے بات جب اصول دین پہ آ گئی، اور یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئی، بڑھ کے پھر دلیر نے، شیر ہاتھ شیر نے، دوپہر میں تک کو تازے قصر شام ڈھا دیا، ان کو بچا لیا، فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، باخدا حسین نے دین کو بچا لیا۔ دل کہاں سے لاؤں جو کروں یہ واقعہ بیان، تین دن کی پیاس میں وہ حوصلہ تھا علامہ، ظلم کے اسیر نے، رن میں ایک صغیر نے، مسکرا کے فوج شام کو رلا رلا دیا، فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، باخدا حسین نے دین کو بچا لیا۔ لاکھ جان و دل نثار سید انام پر،
یا فلک بھی بے کسی ہے تشنہ کام پر اپنے مہ جبین کو دل برے حسین کو کھینچ کر گلے سے تیر جب گلے لگا لیا ان کو بچا لیا فاطمہ کی دل نے علی کے نور عین نے خدا حسین نے ان کو بچا لیا یاد جب آ گئی لختے دلے شبیر کی پیاس یاد جب آ گئی لختے دل شبیر کی پیاس لختے دل شبیر کی پیاس خاک پر خون سے عباس نے تحریر کی پیاس یاد جب آ گئی لختے دل شبیر کی پیاس یاد جب آ گئی لختے دل شبیر کی پیاس پانی چلو میں ہے عباس کے آشکاروں میں میں ہے عباس کے آشکاروں میں پانی چلو میں ہے عباس کے آشکاروں میں اور تصور
راہ پرخار میں ہے گام پہ پائے آبے پرخار میں ہے گام پہ پائے آبے راہ پرخار میں ہے گام پہ پائے آبے خون دے دے کے بجھاتے رہے زنجیر کی پیار گئی شبیر کی پیار تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار نشتی زچدال